بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شکر ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہمارا ملک اور ہماری دھرتی ہے۔ اور جیسے ملک میں میم ہے ویسے ماں میں میم ہے۔ جو ملک کا غدار ہے وہ ماں کا غدار ہے، جو ماں کا غدار ہے وہ ملک کا غدار ہے۔ اپنے ملک سے محبت، اپنی دھرتی سے محبت یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور اس دھرتی کو، اس زمین کو لے کر جنہوں نے دیا وہ ہمارے محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، باقی بھی جتنے لوگ تحریک میں شامل تھے ان کا حق نہ کبھی ہم ادا کر سکتے ہیں نہ کر سکیں گے۔ اب دیکھیں کہ جتنے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے گھر موجود ہیں، مسجدیں ہیں، جتنے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں ان ساروں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جاتا ہے، کیونکہ جنہوں نے کوشش کی۔ ہم دیکھیں کہ ہم ایک ٹکڑا زمین کا لینا چاہیں، اپنے ہمسائے سے ایک مرلہ بھی زمین لینا چاہیں تو لاشیں بچ جاتی ہیں، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ملک اتنا بڑا 96,096 مربع کلومیٹر جو ہے حضرت صاحب کی کوشش سے جو ہے کرنے والا تو رب کی ذات ہے، اور مدد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ ملک کوئی اسی طرح حاصل نہیں ہو گیا۔ اور اس شخصیت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے اتنا بڑا ملک ہمیں لے کے ہمارے حوالے کیا کہ ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں۔ باہر سے جب لوگ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جتنا مرضی ہم باہر عیاشی کریں، جو مرضی کریں، لیکن جب ہم اپنے ملک میں آ کے اترتے ہیں جو سکون کا سانس ہمیں یہاں ملتا ہے، ایسے ٹھنڈی ہوا سی آکسیجن جب ہمارے اندر جاتی ہے، اپنے ملک کی محبت اور پیار داخل ہوتا ہے تو ہماری ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے ملک سے اتنا پیار کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جرأت دی، طاقت دی، اور انہوں نے یہ ملک حاصل کر کے ہمیں دیا، اس میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جنازہ پڑھایا وہ فرماتے ہیں، اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جنازہ انہوں نے پڑھایا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنا خواب ایک اخبار میں لکھتے ہیں کہ رات کو جب میں خواب سویا تو خواب آیا کہ بہت ساری چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، ایک چیئر خالی پڑی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ چیئر کس کی ہے؟ تو ایک بندے نے بتایا کہ یہ چیئر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مجاہد ہے، اور جب سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کوششیں کی ہیں، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی ہے، اللہ نے اسی کے صدقے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ وہ ہماری محفل میں بیٹھنا ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی شاعری میں مٹھاس کیسے آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اور تو پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنی دادی سے جو ہے، دادی ان کی باتیں نہیں کر رہی تھی، تو منتیں کر کے منا رہے تھے، تو دادی نے کہا کہ آج کیوں میرے سے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے سے کیوں باتیں نہیں کر رہی، تو دادی نے کہا کہ آج آپ نے اللہ سے باتیں نہیں کی اس لیے میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ تو جب بندے کا دل کرے کہ رب سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھا کرے، اور جب دل کرے کہ رب بندے سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھا کرے۔ اس طرح کی چیزیں جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عزتیں ملی، یہ ساری عزتوں کا مالک بنے، اس میں ان کے اپنے جو نوکر تھے وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں 2 بجے اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں اور کمرے میں روشنی ہے تو میں اوپر ہو کے دیکھتا ہوں تو کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیبل پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب وہ سیکولر تھے، وہ اس طرح تھے اور اس طرح تھے، غلط باتیں، کوئی عام سا بندہ بھی بہت ہو جائے، انسان ہے، انسان میں ہر کوتاہی ہوتی ہے، انسانوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن گندی مکھی کی طرح سارا خوبصورت جسم چھوڑ کے زخم تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جب عام بندہ بھی بہت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ دیکھو یہ بندے میرے بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سارے بندے مل کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک تھا. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیسا تھا, لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ بندے میرے بندے میں کیا کہہ رہے ہیں بندے کے بارے میں. تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ سارے کہہ رہے ہیں یہ بندہ بڑا نیک تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ, انہوں نے میرے بندے کو نیک کہا اور میں نے اسی کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے.